اس کی لاش پانی میں تیر رہی تھی۔ آج دریا کے کنارے عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ ہوا چل رہی تھی مگر کوئی آواز نہیں تھی، جیسے فطرت بھی آج کچھ چھپا رہی ہو۔ آسمان پر بادل تھی اور روشنی مدھم تھی۔ پرندے بھی چپ تھے، کوئی نہیں بول رہا تھا۔ لوگ جمع ہو چکے تھے دریا کے کنارے۔ سب کے چہروں پر حیرت اور خوف تھا۔ کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، بس دیکھ رہے تھے سب خاموشی سے ایک دوسرے کو۔ پولیس آ گئی تھی اور سوالات شروع ہو گئے تھے۔ آفیسر نے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ بتاؤ۔ کسی نے جواب نہیں دیا۔ سب خاموش تھے، لیکن کسی نے نہیں دیکھا وہ کیسے گری، وہ اس پل سے نیچے کیسے آ گئی۔ پل پر کوئی نشان نہیں تھا، کوئی گواہ نہیں تھا جو سچ بتا سکتا۔ آج صرف ایک چیز ملی تھی، پانی کے کنارے ایک گیلی سی ڈائری وہاں پڑی ہوئی تھی اور جس کے صفحے بھیگے ہوئے تھے مگر لکھائی ابھی بھی پڑھی جاتی تھی، جس کے آخری حصے پر ایک نام لکھا تھا۔ وہ نام تھا ریان، بس اور کچھ نہیں، اور ساتھ نیچے کی طرف ایک جملہ لکھا تھا، تم نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا کبھی بھی ریان، تم نے مجھے کبھی بھی ہاتھ نہیں لگایا، مگر تم نے ہی مجھے مارا ہے ریان۔ آفیسر نے ڈائری پڑھی اور چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے کہا، ریان کو فوری ڈھونڈنا ہوگا، جیسے بھی کر کے۔ ملال 25 سال کی خوددار لڑکی تھی۔ وہ اسلام آباد کے ایک سافٹ ہاؤس میں کام کرتی تھی۔ وہ گرافک ڈیزائنر بھی تھی اور اکیلی رہتی تھی۔ چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا مگر دل سے سجایا گیا تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر اپنے رنگ میں تھی۔ ملال نے اپنی زندگی خود بنائی تھی، محنت سے، خوبصورتی سے، وفا سے۔ گھر والوں سے دور رہتی تھی مگر وہ ہمیشہ خوش رہتی تھی کیونکہ وہ آزادی پسند تھی۔ اس کو آزادی بہت پسند تھی، اس کو کھل کے جینا بہت پسند تھا۔ وہ ہمیشہ مسکراتی تھی اور زندگی سے بہت خوش تھی۔ دفتر میں سب اسے بہت پسند کرتے تھے۔ بہت اس کا کام دیکھ کر لوگ حیران ہوتے تھے کہ اتنی سی لڑکی ہے اور اس کے کام کتنے بڑے بڑے ہیں۔ رنگوں سے کھیلنا ملال کا سب سے بڑا ہنر تھا اور ہر ڈیزائن میں جان ڈال دیتی تھی وہ۔ ریان 27 سال کا سینئر ڈیولپر تھا۔ وہاں خاموش مزاج تھا مگر سب اسے پسند کرتے تھے۔ وہ کم بولتا تھا مگر جو بولتا تھا سچ بولتا تھا اور لوگ اس پر بہت بھروسہ کرتے تھے۔ لوگ اس کی ہر بات مانتے تھے۔ کام میں اس کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ بھی بہت زیادہ محنتی تھا اور ہر مسئلہ وہ ٹھنڈے دماغ سے حل کرتا تھا بجائے جلدی کے۔ چہرے پر ہمیشہ ایک سنجیدہ سی مسکراہٹ تھی۔ لوگ کہتے تھے ریان کو سمجھنا بہت مشکل ہے، لیکن ایک دن ایک نیا پروجیکٹ آتا ہے۔ وہ پروجیکٹ شروع ہوا کمپنی میں اور دونوں کو مل کر کام کرنا تھا، ریان اور ملال کو۔ پہلی میٹنگ میں ریان نے صرف اتنا کہا، مجھے اس کام میں پرفیکشن چاہیے، ہر کام مجھے پرفیکٹ ملنا چاہیے، کسی چیز کی گنجائش نہیں۔ ہمیشہ ملال نے مسکرا کر جواب دیا، آپ کو پرفیکشن ملے گی، ضرور ملے گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ ریان نے اسے ایک لمحے کو دیکھا، لیپ ٹاپ کھولا اور پھر اس پر ملال نے سوچا یہ بندہ بہت عجیب ہے مگر کچھ الگ بھی ہے اس میں۔ کچھ اس دن کے بعد جو اس کو اٹریکٹ کرتا تھا، روز ملنے اس دن کے لگے، بعد روز دونوں باتیں روز ملنے لگے، کام کے بہانے چائے پینے لگے، ساتھ رہنے لگے، دونوں ساتھ چائے کے بہانے ہنسنے لگے اور قریب آئے۔ ریان نے ایک دن ملال کا ڈیزائن دیکھا اور اسے کہا اور رک گیا حیرت سے، کچھ بولا بھی نہیں۔ پھر آہستہ سے کہا، واقعی تم تو بہت اچھے ڈیزائنر ہو، یہ بہت اچھا ہے۔ ملال کے دل میں ایک گرم لہر سی دوڑ گئی اور چہرے پر سرخی آ گئی۔ 2 ہفتے بعد ریان نے ملال کی تعریف کی، تمہارے ڈیزائن میں سچ میں جان ہوتی ہے، تم
تم پتہ نہیں ایسے کیسے ڈیزائن بنا لیتی ہو۔ ملال کا دل اس بات پر دھڑک اٹھا کیونکہ ریان نے پہلی بار اس طرح کہا تھا، پہلی بار اس نے اس کی تعریف کی تھی۔ پروجیکٹ کامیاب ہوا اور بونس بھی مل گیا۔ پورا دفتر خوش تھا اور جشن کا ماحول تھا۔ اس بات پر ریان نے کہا ڈنر بنتا ہے۔ ملال نے سوچا یہ بس دفتر کا کام ہے، مگر ریان نے کہا صرف ہم دونوں، کوئی دوسرا بندہ نہیں۔ ملال کا دل زور سے دھڑکا اور رکا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ پہلی رات تھی جب ملال نے محسوس کیا کہ شاید یہ صرف دوستی نہیں ہے، یہ دوستی سے کچھ آگے ہے۔ ریان نے کھانے کے دوران بہت کم بات کی، لیکن جو کی وہ بہت اچھی کی، مگر جب بھی بولا ملال کو لگا جیسے وہ صرف اسی کے لیے بول رہا ہے، جو بولتا ہے وہ اسی کے لیے بولتا ہے، جو کرتا ہے وہ اسی کے لیے ہی کرتا ہے۔ اس رات دونوں دیر تک بیٹھے رہے۔ وہاں ریان کبھی واضح نہیں ہوتا تھا اپنی بات پر، وہ قریب بھی آتا تھا اور دور بھی رہتا تھا۔ ملال کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا ہے اور وہ کیا کرتا ہے اور وہ کیا سوچتا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے اندر سے، وہ اس کو نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ ایک دن ریان نے خود ملال کو بلایا اور کہا آج کافی پینے چلتے ہیں ساتھ۔ ملال خوش ہوئی اور تیار ہو کر آئی، لیکن اس نے کچھ کہا نہیں۔ وہ پھر حیران ہوئی۔ دونوں کیفے میں بیٹھے اور باتیں ہوتی رہیں۔ ریان نے اس دن ملال کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ تم بہت مختلف ہو ملال۔ ملال کا دل بھر آیا اور سانسیں رک گئی۔ ایک دن ملال نے ہمت کر کے پوچھا کہ ہم کیا ہیں؟ ریان نے کچھ نہیں کہا۔ مجھے آج صاف صاف بتاؤ، ملال نے کہا۔ ریان کچھ دیر خاموش رہا، پھر مسکرایا آہستہ اور بولا ہم بہترین دوست ہیں۔ ملال بس وہ جملہ ملال کے دل میں اتر گیا جیسے کسی نے آہستہ سے خنجر رکھ دیا۔ ملال نے مسکرانے کی کوشش کی مگر اس کی آنکھیں بھر آئیں اور اس نے منہ پھیر لیا۔ ریان نے نوٹس دیا کہ کچھ ہے، مگر وہ کچھ نہیں کہا، بس خاموش رہا اور اپنی کافی پیتا رہا۔ وہ ریان اکثر رات کو باہر جا کر بات کرتا تھا، کسی سے آہستہ آواز میں چھپ کر۔ ملال نے کئی بار دیکھا مگر پوچھا نہیں۔ اس نے سوچا کہ ریان کے دل میں اس کے لیے کوئی فیلنگ نہیں۔ وہ سوچتی رہی شاید گھر والوں سے بات ہو رہی ہو یا کوئی پرانا دوست ہو۔ ایک دن ملال نے اس کا فون دیکھا۔ ریان میٹنگ میں تھا، فون ٹیبل پر رکھ کر چلا گیا تھا۔ اسکرین پر ایک نام چمک رہا تھا، زارا۔ دل کا نشان بھی تھا نام کے ساتھ۔ ملال کا دل بیٹھ گیا اور وہ اسی لمحے رک سی گئی، ہاتھ کانپے اور اس نے فون وہیں چھوڑا اور وہاں سے نکل گئی اور سانس لینے لگی جیسے کسی نے اس کے دل پر پتھر رکھ دیا ہو۔ وہ بہت حیران ہوئی اور خود کو ہی کوستی رہی۔ اگلے دن ریان نے خود ہی بتایا ملال میں تمہیں کسی سے ملوانا چاہتا ہوں آج۔ ملال نے کے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو گیا کہ شاید وہ مجھے اسی لڑکی سے ملوانا چاہتا ہے، مگر اس نے ہاں کہہ دیا خاموشی سے۔ ایک کیفے میں ایک لڑکی پہلے سے بیٹھی تھی، بالوں میں لہریں تھیں اور آنکھیں گہری تھیں، خوبصورت، پراعتماد، اور ریان کی آنکھوں میں ہاس۔ ریان نے کہا یہ زارا ہے، میرے بچپن کی دوست، ہم سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ زارا نے مسکرا کر ہاتھ ملایا، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ اور تھا، جیسے نفرت، جیسے وہ ملال کو جانچ رہی ہو اندر سے۔ ملال کو اس کی مسکراہٹ مصنوعی لگی تھی، جیسے وہ کسی چیز کی
ایکٹنگ کر رہی ہے, سب کچھ فیک لگ رہا تھا, مگر اس نے کچھ نہیں کہا. وہاں بیٹھ گئی اور بیٹھ کر چائے پی اور جلدی اٹھ کر آ گئی. اس دن کے بعد ملال نے خود ہی پیچھے ہٹنا شروع کر دیا, مگر بات یہاں نہیں رکی. ریان روز آتا تھا کام کے بہانے اور روز اس سے بات کرتا تھا. ملال کے قریب بیٹھتا تھا, باتیں کرتا رہتا. ہر ٹائم ملال کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کرے. دل کہتا تھا ٹھہرو, مگر دماغ کہتا تھا بھاگو, اس رشتے سے بھاگو, اپنی فیلنگز کو کنٹرول کرو. ایک رات ملال اکیلی بیٹھی سوچ رہی تھی, آنکھوں میں آنسو تھے اور دل بہت بھاری تھا. اسی وقت ملال کے دروازے پر دستک ہوئی. رات کے 11:30 بج رہے تھے. تب دروازہ کھلا تو سامنے ریان کھڑا تھا. بہت پریشان تھا, سانس تیز تھی اور چہرے پر بہت خوف تھا. ملال حیران ہوئی, اس کے بال بکھرے تھے اور آنکھوں میں بے چینی. ملال نے حیرت سے پوچھا, اتنی رات اتنی رات کو کیوں آئے؟ ریان نے کہا, آج ہمیں بات کرنی ہوگی, ہر حال میں کرنی ہوگی. ریان دروازے کے اندر آیا اور چاروں طرف دیکھا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو باہر سے. ملال نے گھبرا کر پوچھا, تم کیوں آئے ہو اس ٹائم؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو میری عزت پہ بات آئے گی. ریان نے اندر آ کر دروازہ بند کیا اور سانس لے کر بولا, ملال سنو, مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے. ہمیں زارا کے بارے میں سچی میں بات کرنی ہے. ملال کا دل زور سے دھڑکا, سانسیں رکیں. کیا زارا تمہاری منگیتر ہے؟ سچ بتاؤ ریان. ریان چند لمحے خاموش رہا, پھر نظریں جھکا دی. ہاں, زارا سے منگنی ہونے والی ہے اگلے ماہ میں, اور یہ سب پہلے سے طے ہو چکا تھا. گھر والوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے. یہ گھر والوں کا فیصلہ ہے, میرا فیصلہ نہیں. ملال کی آنکھوں میں آنسو آئے اور خاموشی سے بہنے لگے. اس نے دیوار کا سہارا لیا کمزوری سے, اور اس کا دل بیٹھ گیا اور وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی. تم نے مجھے کبھی سچ کیوں نہیں بتایا؟ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا, سمجھو پلیز ملال. ملال نے آہستہ آواز میں کہا, یہ دھوکا ہے, یہ سراسر دھوکا ہے. ریان, تم نے میرے ساتھ دھوکا کیا ہے, یہ تم نے میرے ساتھ غلط کیا. ریان نے سر پکڑ لیا اور زمین پر بیٹھ گیا اور بولا, بات صرف اتنی نہیں ہے, میری پوری بات سنو. ملال نے حیرت سے پوچھا, کیا راز, کیا بات ہے, کیا راز ہے؟ ریان, زارا پچھلے ہفتے سے مجھے دھمکیاں دے رہی ہے. وہ کہتی ہے شادی نہ کرو تو برباد کر دوں گی. میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا, میں تم سے محبت کرتا ہوں. تمہاری زندگی سب کو بتاؤں گی, ہمارے بارے میں سب کچھ. آج کل ملال کے ہاتھ کانپنے لگے, چہرہ سفید پڑا اور وہ گھبرا گئی. تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ ہاں, میں تم سے محبت کرتا ہوں ملال, اور میں صرف تم ہی سے ہی محبت کرتا ہوں, زارا سے نہیں. لیکن میں بہت دیر کر چکا ہوں, اب کوئی راستہ نہیں ہے. اور میرے خاندان کو زارا سب کچھ بتا چکی ہے اور وہ مجھے چھوڑیں گے نہیں. سب کو لگتا ہے کہ میں وعدہ کر چکا ہوں. میری ماں نے سب قبول کر لیا ہے, اب میں واپس نہیں جا سکتا اکیلے. ملال نے آنسو پوچھے اور گہری سانس لی. تو پھر میرے پاس کیوں آئے ہو آج؟ کس وجہ سے تم میرے پاس آئے ہو؟ کیونکہ میں پھنس چکا ہوں, نکل نہیں سکتا اور نہ ہی میں کہیں جا سکتا ہوں, اور تم ہی میری آخری امید ہو ملال. ملال نے کڑوا سا ہنس کر دیکھا اسے اور کہا, میں تمہاری امید نہیں تھی, بس ایک غلطی تھی تمہاری جو تم نے مجھ سے کی. ریان نے فوراً سر ہلایا, نہیں, ایسا نہیں ہے, تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ میں سچ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا بالکل بھی. ملال نے درد سے کہا, تم پہلے ہی مجھے کھو چکے ہو, تم پہلے ہی کسی اور سے منگنی کا وعدہ کر چکے ہو,
تو پھر تم مجھے کس حق سے کہہ رہے ہو کہ تم مجھے کھو دو گے؟ اس لمحے دونوں کے درمیان ایک دیوار اٹھی جو نہ ٹوٹی تھی اور نہ گری تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، دونوں بے بس تھے۔ اچانک ریان کا فون بجنے لگا، تیز آواز۔ اسکرین پر زارا کا نام چمک رہا تھا۔ ریان گھبرا گیا اور اس نے کال کاٹی۔ وہ بار بار کال کرتی رہی اور وہ کاٹتا رہا۔ ملال نے آخر کار سرد لہجے میں کہا، کال اٹھاؤ، وہ مسلسل کرتی رہے گی جب تک جواب نہیں دو گے۔ ریان نے فون ہی بند کر دیا۔ وہ ہمیں الگ کرنا چاہتی ہے، ریان بولا۔ تو ہم پہلے سے ہی الگ ہو چکے ہیں، ملال نے آہستہ سے کہا۔ شاید وہ مجھے ہٹانا چاہتی ہے تمہاری زندگی سے، ہمیشہ کے لیے۔ ریان نے چونک کر پوچھا، یہ کیوں کہا؟ کیونکہ اس کی آنکھوں میں نفرت دیکھی تھی مجھے جب میں اس سے پہلی بار کافی شاپ میں ملی تھی، اور جب ہم پہلی بار کیفے میں گئے تھے۔ اس نے مجھے دوست نہیں دشمن سمجھا تھا۔ اس لمحے دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے کو خوف سے دیکھنے لگے۔ دستک دوبارہ ہوئی، اس پر زیادہ زور سے ہوئی۔ ملال نے آہستہ آہستہ قدموں سے دروازے کی طرف دیکھا اور بڑھنا شروع کیا۔ ریان نے ہاتھ پکڑا اور روکا کہ رکو، شاید یہ زارا ہے۔ باہر ریان، ملال کا دل سینے میں تیزی سے دھڑکنے لگا کہ اب کیا ہوگا۔ دستک کے ساتھ کسی نے نام پکارا، باہر آؤ۔ مجھے پتا ہے، ملال دروازہ کھولو، مجھے معلوم ہے تم اندر ہو، اور ریان بھی ہے ساتھ تمہارے وہاں۔ ملال گھبرا گئی اور وہ ڈر گئی۔ وہ واقعی زارا کی آواز تھی باہر سے۔ ریان کے چہرے کا رنگ بالکل اڑ چکا تھا۔ وہ دونوں گھبرا چکے تھے، اب کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ شاید کوئی آدمی بھی ہوں گے۔ وہ یہاں کیسے پہنچی؟ ریان نے پوچھا حیران ہو کر۔ ملال نے دروازے کی آنکھ سے باہر دیکھا۔ زارا اکیلی نہیں تھی، وہی بات ہوئی، اس کے ساتھ کوئی اور بھی سایہ واضح تھا، لیکن وہ واضح نہیں تھا، مگر کوئی کھڑا تھا۔ ملال نے گھبرا کر پیچھے قدم ہٹا لیے۔ وہ اکیلی نہیں ہے ریان، ساتھ کوئی اور بھی ہے، شاید اس کا بھائی ہو، باہر کھڑا ہے۔ ریان نے پیشانی سے پسینہ صاف کیا، خاموش رہا۔ میں نے اسے تمہارا پتہ نہیں دیا تھا تو پھر یہ یہاں کیسے پہنچ گئی؟ پھر وہ یہاں کیسے آئی؟ ملال نے پوچھا اور کہا کہ اس لمحے دروازے کا ہینڈل زور سے ہلا اور اس نے کہا کہ دروازہ کھولو۔ زارا چیخی، ابھی فوری طور پر کھول دو ورنہ میں یہ دروازہ توڑ دوں گی اور میں سب کو بتا دوں گی آج، اور اس کے نتائج تم خود بھگتو گے۔ ملال نے کانپتی آواز میں پوچھا، کیا؟ بتاؤ، کیا بتاؤ گی تم؟ بتاؤ زارا، تم آخر چاہتی کیا ہو؟ بتاؤ۔ باہر سے آواز آئی، ریان بس میرا ہے، بس میرا، اور ہمیشہ میرا ہی رہے گا، سمجھ لو تم۔ ریان نے بے بسی سے ملال کو دیکھا۔ بات ہاتھ سے نکلتی جا رہی تھی۔ اب کمرے کی فضا خوف سے بھر چکی تھی۔ لائٹ بند ہوئی اور کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ملال نے کانپتے ہاتھ سے موبائل کی لائٹ آن کی اور کمرے میں تھوڑی روشنی پھیل گئی۔ باہر سے آوازیں بند ہو گئی تھی کہ اچانک ریان نے کہا، شاید وہ گئی ہو واپس۔ ملال نے کہا، نہیں، یہ اتنی آسانی سے نہیں جائے گی۔ وہ کچھ سوچ رہی ہے، وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گی، مگر وہ ایسے جائے گی نہیں۔ 5 منٹ بعد دروازے کی دستک پھر ہوئی۔ تم؟ ملال، مگر اس بار آواز نرم اور ٹھنڈی تھی۔ ملال، زارا نے کہا، مجھے تم سے بات کرنی ہے، پلیز دروازہ کھول دو، اکیلے ریان کے بغیر، بس آج۔ ملال نے ریان کی طرف دیکھا،
وہ چپ تھا۔ ملال نے دروازہ کھولا اور زارا آئی اندر۔ اس نے مسکرا کر کہا، تم سچ نہیں جانتی ملال، تمہیں ابھی بہت کچھ جاننا ہے، تمہیں ابھی کچھ نہیں پتا۔ ملال کے دل کی دھڑکن تیز اور بے قابو ہوئی۔ ایسی کون سی بات تھی جو یہ دونوں چھپا رہے تھے؟ ملال نے کہا، تم دونوں کیا چھپا رہے ہو؟ اور اس نے پوچھا اور نظریں دونوں کے چہروں پر ڈالی۔ زارا نے قدم بڑھایا اور کمرے کے بیچ آ کر رک گئی اور ایک فولڈر نکالا اور کہا۔ ملال نے دیکھا، اندر تصاویر اور میسیجز تھے۔ ریان اور زارا کی تصاویر تھیں ایک ساتھ، ان کے میسیجز تھے مگر تاریخیں پرانی تھی، بہت پہلے کی یادیں تھیں، بہت پہلے کا پیار تھا۔ ریان نے سر جھکایا اور بولا، یہ حقیقت ہے ملال نے، یہ سب سچ ہے، میں مانتا ہوں ملال، میں مانتا ہوں۔ زارا نے ایک پوشیدہ نوٹ دکھایا ملال کو۔ نوٹ پر لکھا تھا، اگر میں چلی گئی تو ذمہ دار صرف تم نہیں ہوں گے۔ ملال نے پوچھا، یہ نوٹ کس نے لکھا ہے؟ زارا نے کہا، ریان نے کہا، میں نے لکھا، مگر وجہ سنو، پہلے میں سب کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ملال کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں نمی تھی۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اور اس کی سانس رک رک کر آ رہی تھی، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، کیا راز ہے۔ زارا نے کہا، ملال، حقیقت چھپائی نہیں جاتی۔ ریان نے سر جھکایا، سانس بھرا اور بولا، ملال سنو، میں تمہیں سب سچ بتاتا ہوں، سب کچھ۔ ملال نے پوچھا، ریان تم نے واقعی کیا یہ سب کیا تھا؟ مجھ سے کیوں چھپایا؟ تم نے مجھے کیوں جھوٹی امیدیں دیں؟ ریان نے کہا، میں تمہیں بچانا چاہتا تھا۔ ملال نے کہا، مگر تم نے دھوکہ دیا مجھے، تم نے مجھ سے بے وفائی کی۔ زارا نے فولڈر سے ایک کاغذ نکالا، فوراً کاغذات پر لکھا تھا، ملال، اگر تم نہ سمجھی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب کچھ باقی نہیں رہے گا۔ ریان نے وضاحت کی، یہ سب زارا کی سازش نہیں تھی، اس میں ایک اور ہاتھ تھا، کسی اور کا، جو چھپا ہے ابھی۔ ملال کی آنکھوں میں آنسو اور حیرت تھی۔ اس نے کہا، ریان، مجھے مجبور کیا گیا ہے دھوکہ دینے کے لیے، میں بے بس تھی اور ڈری ہوئی تھی بہت عرصے سے، میں کیا کرتی؟ ملال نے پوچھا، کون مجبور کر رہا تھا؟ کس نے تمہیں مجبور کیا؟ زارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فوراً اس نے کہا، علینا نے، یہ سب کچھ مجھ سے علینا نے کروایا ہے، میں نے خود کچھ بھی نہیں کیا۔ علینا میری بچپن کی سہیلی تھی، مگر وہ ریان سے محبت کرتی تھی خود بھی، اور اس نے جب ریان نے اسے ٹھکرا دیا تب سے اس نے وہ بدلہ لینا چاہتی تھی، ہم سب سے، مجھ سے، ریان سے، تم سے، علینا سب سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ اس لمحے ریان کا موبائل بجا، ایک نام علینا لکھا تھا اسکرین پر روشن ہو کر۔ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، خاموش رہے۔ ریان نے کال اٹھائی اور اسپیکر آن کیا۔ علینا کی آواز آئی، سرد اور بے رحم، میں سب جانتی ہوں ریان، تم کہاں ہو اور تم کیا کر رہے ہو، اور ملال کے ساتھ کیا بات ہو رہی ہے۔ آج رات سب میرے سامنے ہے، سب کچھ۔ ریان نے کہا، علینا، یہ کھیل بند کرو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ علینا نے ہنس کر کہا، کھیل تو بس شروع ہوا ہے ابھی ریان، ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ ملال نے مائک کے قریب آ کر کہا، تم کیا چاہتی ہو علینا؟ تم نے میری زندگی کیوں تباہ کی؟ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ علینا نے جواب دیا، کیونکہ ریان میرا تھا اور تم نے اسے مجھ سے چھین لیا۔
ملال نے کہا میں نے کچھ نہیں چھینا کسی سے، تم نے خود اپنی محبت کو خود کھو دیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ علینا کی آواز کانپی اور کال کٹ گئی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ کچھ لمحوں کے لیے پھر ریان نے آہستہ سے کہا، ملال، میں نے تمہیں بچانے کی کوشش کی تھی، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا تمہیں نقصان پہنچانے کا، مگر ہر طرف سے راستہ بند ہو گیا تھا۔ ملال نے آنکھیں بند کی اور کہا، ریان، اب بہت دیر ہو گئی ہے، سمجھ لو، محبت میں دیر کرنے والے ہمیشہ ہار جاتے ہیں، محبت میں دیر نہیں کی جاتی اور پچھتاتے ہیں ساری زندگی بھر۔ وہ ریان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے ملال کا ہاتھ پکڑنا چاہا مگر ملال نے ہاتھ ہٹا لیا اور پیچھے ہٹ گئی اور بولی، بہت دیر ہو گئی ہے ریان، تم اب یہاں سے جا سکتے ہو۔ اگلے دن ملال دفتر نہیں گئی، کسی کو کچھ پتا نہیں تھا وہ کہاں ہے اور کیوں نہیں آئی اور وہ کیا کر رہی ہے۔ ریان نے کئی بار فون کیا مگر اس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا اور میسیجز بھی نہیں ہوا، جواب کوئی نہیں آیا تھا۔ زارا نے ریان کو بتایا، ملال کچھ سوچ رہی ہے اور مجھے ڈر ہے اس کا کہ وہ کچھ غلط کر لے گی۔ ریان فوراً ملال کی گھر کی طرف بھاگا۔ اس کا دروازہ بند تھا، کوئی جواب نہیں مل رہا تھا، وہ دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ پڑوسی نے کہا وہ صبح سویرے نکلی تھی، ہاتھ میں ایک ڈائری تھی اور آنکھیں خالی تھی اور وہ بہت سنجیدہ لگ رہی تھی اور بہت اداس تھی۔ ریان کا دل بیٹھ گیا اور وہ بھاگا اور بھاگتا ہوا اس پل کی طرف گیا جہاں وہ اکثر جاتی تھی۔ ملال اکیلے بیٹھنے اور سوچنے کے لیے وہاں جایا کرتی تھی۔ وہ پل پر پہنچا تو ملال کھڑی تھی کنارے پر، ڈائری سینے سے لگائے، آنکھیں بند تھی۔ ریان نے آواز دی، ملال رکو، سنو مجھے۔ ملال نے آنکھیں کھولی اور پیچھے مڑ کر دیکھا، چہرے پر ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا، ریان، تم بہت دیر سے آتے ہو، تم ہمیشہ بہت دیر کر دیتے ہو۔ ریان نے کہا، ملال ایسے مت کرو پلیز، پلیز، تمہیں میری قسم ہے ملال، میں سب ٹھیک کر دوں گا، وعدہ ہے ملال، ایسے مت کرو۔ ملال نے سر ہلایا اور کہا، کچھ چیزیں کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتی ریان، کچھ درد رہتے ہیں ہمیشہ اور کچھ لمحے واپس نہیں آتے کبھی۔ ملال نے ڈائری ریان کی طرف پھینکی آہستہ آہستہ اور کہا، روکو اور اسے رکھو اور پڑھنا کبھی اکیلے۔ ملال نے آخری بار ریان کا نام لیا، آواز کانپ رہی تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے، اور اگلے لمحے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ ریان بے بس کھڑا رہا، چیخیں نکلتی رہی، ڈائری، کاغذ، سب کچھ ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا اور لوگ جمع ہو گئے۔ پولیس آئی اور ریان گر گیا زمین پر اور بے ہوش ہو گیا۔ اس سے یہ صدمہ برداشت نہیں ہوا۔ ریان کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ رات کو آنکھ کھلی تو سامنے صرف خالی کمرہ تھا اور کچھ نہیں۔ اس نے سوچا شاید یہ سب خواب تھا، مگر ڈائری ہاتھ میں تھی اور سچ بول رہی تھی کہ یہ حقیقت ہے، خواب نہیں ہے۔ ریان نے ڈائری کھولی اور پڑھنا شروع کیا۔ ملال نے ہر احساس لکھا تھا، ہر درد لکھا تھا، ہر خوشی لکھی تھی، ہر وہ لمحہ جو اس نے ریان کے ساتھ گزارا تھا، محبت سے بھرا تھا۔ آخری صفحے پر لکھا تھا، ریان کے نام، تم نے کبھی مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، تم نے میرے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں کیا، مگر تمہاری بے توجہی نے مجھے اندر سے توڑ دیا۔
मोहब्बत में देर करना भी एक कत्ल है, मोहब्बत में देर करना भी एक कत्ल है, और तुमने मुझे बहुत आहिस्ता आहिस्ता मारा है। रेहान ने अपनी गलतियों का एहसास किया, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो टूट गया था, वो बिखर गया था। इसने मलाल के नाम पर फाउंडेशन बनाई, मेंटल हेल्थ के लिए काम किया सालों तक। ज़ारा ने माफ़ी मांगी और रेहान ने कबूल की, मगर दिल का जख्म न भर सका। अलीना को जब पता चला तो वो भी बहुत पछताई। उसने भी बहुत शर्मिंदगी हुई और अपने किए पर रोती रही। मलाल की याद हमेशा जिंदा रही। हर साल रेहान कब्र पर आता था, अकेला, खामोश और बेबस होकर बैठ जाता था। वहाँ इस कहानी से लोग मुतासिर हुए, किताब बनी, डॉक्यूमेंट्री बनाई गई और दुनिया को पता चला कि मोहब्बत में खामोशी भी एक जुल्म है। मोहब्बत में देर नहीं करनी चाहिए। रेहान ने कभी दोबारा मोहब्बत नहीं की किसी से, ना ही उसने शादी की। सिर्फ मलाल की याद में जीता रहा। हर साल उसकी कब्र पे जाता, फूल चढ़ाता। कहानी ख़त्म हो गई, मगर सस्पेंस और जज्बात बाकी रहे। हमेशा दिलों में ये कहानी जिंदा रहेगी। मोहब्बत में देर करना एक खामोश जुल्म है, जो इंसान को अंदर से तोड़ कर रख देता है। अगले को बेवजह उम्मीद देना गलत है, और वो किसी को दिखता भी नहीं, मगर दर्द अंदर तक महसूस होता है। कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं। अगर किसी से मोहब्बत है तो बताओ आज। कल का इंतज़ार मत करना, क्योंकि कल शायद हो या ना हो सकता है बहुत देर हो जाए और कभी फिर मौका ना मिले। और जो लोग तुम्हारी परवाह करें, इन्हें संभालो, क्योंकि हर मलाल के पास एक डायरी होती है जिसमें वो सब लिखते हैं जो वो कह नहीं पाते, और एक दिन वो डायरी बंद हो जाती है हमेशा के लिए, और वो कभी नहीं खुलती। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिएगा। यहाँ आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।